وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب یہاں سے آیت نمبر 10 سے آغاز ہو گیا پہلا قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ آیت نمبر 68 تک چلتا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ قصہ موجود ہے، اور سورہ اعراف میں بھی کافی تفصیلات اس کی، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ سارے ہم پڑھا ہیں، آگے سورۃ القصص کے اندر بھی ہے، سورۃ القصص کے اندر بھی، اور یہاں سورہ شعراء، یعنی یہ 5 سورتوں کے اندر مل کے یہ اس کی تفصیل بنتی ہے۔ ویسے سب سے زیادہ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کی وجہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا موافق ہونا، ایک دوسرے کے مطابق ہونا ہے، اور ان کی تبلیغ، اور پھر سارے انبیاء کے ساتھ ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن خاص طور پہ جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں وہ کم و بیش ملتے جلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور اللہ کریم نے اور بھی اس کی وجوہات ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ایک پورا لڑی چل رہی تھی، اور ان کو بھی بتانا مقصود تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی تعلق ہے۔ جیسا کہ جو حدیث میں آتا ہے روزوں کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو پتہ چلا کہ وہ جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کے اور بھی اسباب ہیں، اس میں بات ہو چکی پہلے ساری تفصیل، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے، اور یہاں بھی اللہ کریم نے اولیت اسی کو دی ہے، اور ان سارے آیات، نشانیوں اور ان سارے واقعات کے بیان میں کوئی مقصد نہیں ہوتا کہانی سنانا یا لوگوں کو کوئی تاریخ کا واقعہ بتانا مقصود ہوتا ہے، نہیں، اصل مقصود ان قصوں سے ہوتا ہے عبرت دلانا، ان کے اندر عبرت ہے، نشانی ہے، لہٰذا وہ جو عبرت ہے اور وہ جو نشانی ہے وہ آپ اس کا پہلو ذہن میں رکھیں۔ کہانی بنانے والا اور پورا آپ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کو اگر آپ ان کا سیکوینس بنانے کی کوشش کریں تو بہت سارے درمیان میں آپ کو گیپس نظر آتے ہیں، کہانی پوری نہیں ہوتی۔ قرآن صرف وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت، نصیحت اور عبرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب نادا ربک، تیرے رب نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ آپ ظالموں کی قوم کی طرف جاؤ۔ ان ائت، آؤ یا جاؤ، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ظالموں کی قوم کی طرف جاؤ۔ ظالم کون تھے؟ یہ اس سے مراد قوم قبط ہے، قوم فرعون ہے۔ آگے فرما بھی دیا قوم فرعون، وہ ظالم قوم کون سی تھی؟ قوم فرعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، رب نے کہا کہ آپ ان کی طرف جاؤ۔ ظالم کیوں تھے؟ مشرک تھے، ان الشرک لظلم عظیم، ظالم تھے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتے تھے، انسانوں کا حق انسانوں کو نہیں دیتے تھے، ہر طرح کا ظلم روا رکھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ان کی طرف جاؤ، قبطی قوم کی طرف، قوم فرعون، اور وہی قوم فرعون ہے۔ الا یتقون، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ میری تکذیب کریں، میری بات مانیں گے نہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یضیق صدری، میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، یعنی زبان جو ہے میری، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کہتے ہیں لکنت تھی، تو انہوں نے گویا یہاں تو یہ بات نہیں ہوئی جہاں انہوں نے گویا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا بھائی بھیج دیجئے، ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے میرے سے زیادہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے، تو وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ایک فرعون، ایک اتنا بڑا وقت کی سپر پاور، اور ایک اکیلا آدمی اس کو جا کے، تو یہ تقاضۂ بشری کے تحت یہ خدشات لاحق ہونا یہ انبیاء کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، یعنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اے اللہ تو یہ پیغام ہارون کی طرف بھی بھیج، فَأَرْسِلْ، پس بھیج، إِلَىٰ ہارون، ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، تاکہ ہم دونوں چلے جائیں، اور اس کی تفصیل باقی جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بقرہ، سورہ اعراف،
سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ایک اور مسئلہ ہے بھائی کو ساتھ بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا، اور اپنی اس خدشے کی تفصیل بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ خدشہ کیوں ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، لفظی معنی ہے وَلَهُمْ، اور ان کا، علیہ میرے اوپر، ذنبٌ ایک گناہ ہے، یعنی میں ان کے حساب سے میں تو ان کا مجرم ہوں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کے نقطہ نظر سے میں ان کا مجرم ہوں، اور ظاہر ہے کہ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے خوف ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ اور یہ ذنبٌ سے کیا مراد ہے؟ وہی جو ایک مکہ مارا تھا قبطی کو اور وہ مر گیا تھا، تو اب اس کا جب ان کو پتہ چل گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ میں اب جاؤں گا، ایک تو وقت کی سپر پاور ہے، فرعون کے پاس طاقت بہت ہے، دوسرا یہ کہ میرے بارے میں پہلے ہی انہوں نے ایک فرد جرم عائد کی ہوئی ہے کہ جناب میں نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ خدشات تھے، انہوں نے خدشات کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر دی۔ کوئی نہ اس میں گناہ ہے، نہ یہ منصب نبوت کے، منصب رسالت کے منافی ہیں۔ جو بھیجنے والا ہے، جو اللہ مالک الملک ہے، اس کے سامنے سارے انبیاء بھی اسی طرح عاجز ہیں جس طرح عام انسان عاجز ہے۔ اس عاجزی کا اظہار ایک نبی اگر اللہ کے سامنے کرے تو اس میں کوئی اس کے منصب رسالت اور شان رسالت کے خلاف نہیں۔ ہاں اگر نبی باقی لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے تو یہ منصب کے خلاف۔ ساری مخلوقات سے زیادہ جو اشرف اکرم اور زیادہ بہتر اور صاحب تکریم شخصیت ہوتا ہے، سب سے بزرگ ہستی، وہ نبی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو بندہ ہے عاجز، تو اللہ کے سامنے انہوں نے اظہار کیا۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں ایسا ہوگا، بے فکر ہو جاؤ۔ اب جس کے سامنے رکھا تھا اس نے بے فکری کر دی، بے فکر ہو جاؤ، کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم یہ ہماری نشانیاں لے جاؤ اور دونوں بھائی جاؤ۔ فَاذْهَبَا، دونوں جاؤ، گویا مطالبہ تسلیم ہو گیا۔ دیکھیں کیا بلاغت ہے قرآن میں، سبحان اللہ، کہ وہ اس پوری کہانی سکپ کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے تمہارا مطالبہ درست ہے، اس کا انالیسز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بھائی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، یہ ہو جائے گا نہیں ہوگا، باقی کوئی تفصیل۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، گویا ہو گیا، جاؤ دونوں بھائی، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیاں لے جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، اور ہم تمہیں سن رہے ہیں، مستمعون سننے والے ہیں۔ دیکھیں ایک معیت ہے اللہ کی جو ہر ایک کو میسر ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ ایک معیت خصوصی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کا اعلان ہے۔ میرے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ یہ قانون ہے، یہ ہر شخص کے لیے۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں سنوں گا، بلکہ فرمایا انکم مستمعون، اللہ اکبر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سننے والے۔ ایک ہوتا ہے سماع اور ایک ہوتا ہے استماع، اس کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ استماع باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال کے اندر تکلف پایا جاتا ہے۔ تکلف کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری بات سن رہے ہیں، یعنی صرف سن نہیں رہے، یہاں لفظ معنی تو مستمعون، ہم پوری توجہ سے تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم تمہاری بات سن رہے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری بات سن بھی رہا ہوں۔ لا تخافا اننی معکما، سورہ طٰہٰ میں فرمایا تھا تم ڈرو نہیں، جاؤ دونوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما۔ یہ وہ خاص معیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں،
تو انہوں نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامنے سمندر آیا، یہ وہاں سے نکلے، پیچھے سے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، پریشان ہو گئے سارے بنی اسرائیل، کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ان قریب راستہ بتائے گا کوئی نہ کوئی۔ تو اللہ کی جو معیت ہے وہ ایک عمومی ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے، ایک اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں حاصل ہوئی جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی جب وہ وہاں جا رہے تھے، اور اسی طرح سے کوئی بھی شخص جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پوری خصوصی معیت کے ساتھ اس کو عطا فرماتا ہے، خصوصی معیت۔ تو انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں پوری توجہ سے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور جا کے کہو، انا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں تمام جہانوں کے رب نے بھیجا ہے، جا کے بتاؤ ان کو۔ اور دوسری بات یہ کہنی ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ گویا دو مقاصد سامنے آ گئے، ایک مقصد دعوت توحید، انا رسول رب العالمین، جا کے ان کو بتاؤ کہ ایک عالمین کا رب ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آزادی ایک مقصد تھا، دعوت توحید ایک مقصد تھا، بنی اسرائیل کی آزادی دوسرا مقصد، یہ دو مقاصد تھے، ان دو مقاصد کو لے کر جاؤ۔ قال، اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، الم نربک، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں ہے، فینا، ہم میں، ہمارے درمیان، ولیدن، جب تو لڑکا تھا، یعنی تمہیں بچپن میں تجھے ہم نے پالا نہیں ہے، وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو رہا ہے ہمارے اندر، مِنْ عُمُرِكَ، اور تو نے یعنی گزارے ہیں، لبثتا، تو ٹھہرا ہے یا تو نے گزارے ہیں، فینا، ہمارے اندر، من عمرک، اپنی عمر کے، سنین، کئی سال تم نے ہمارے اندر گزارے۔ اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہاں ایک دفعہ پھر آپ قرآن کی جو بلاغت ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ درمیان میں پوری کہانی سکپ کر دی ہے، وہ گئے، پہنچے، کیسے پہنچے، دربار فرعون کا، اور وہاں باہر دربان ہوں گے، چوکیدار ہوں گے، پہرے دار ہوں گے، وہ سارے کراس کر کے یہ دونوں تنہا، کوئی ان کے ساتھ فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں، اور وہاں پہنچ گئے عین فرعون کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں ڈر ہی کوئی نہیں، لا تخافا، تمہیں کوئی خوف نہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو بے خوف یہ دونوں بھائی وہاں فرعون کے دربار میں جاؤ، بالکل سامنے جا کے دعوت دے دی۔ اب یہ ساری باتیں یہاں پہ قرآن نے سکپ کر دی ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں کہ وہاں پہنچ گئے، فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا، توحید کی دعوت بھی دے دی، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بھیج۔ یہ دو مقاصد تھے۔ جواب سنیے، قال الم نربک فینا ولیدا، کیا تو نے ہمیں بچپن میں پالا نہیں، تمہیں میں نے، اور تیری عمر کے کئی سال ہمارے اندر نہیں گزرے؟ یہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے، غور کریں ذرا۔ سوال کیا ہے؟ توحید کی دعوت کا ہے، سوال کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی آزادی کا ہے، اور فرعون کا رسپانس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تمہیں ہم نے پالا نہیں ہے، دیکھتا سی تمہارا بچہ نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ رہا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو علمی مکالمہ ہوتا ہے اس میں جب کسی ایک فریق کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ یہی حرکتیں کرتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، ذاتی احسان جتلاتا ہے، تو ہمارا بچہ ہے، گویا تیرا منصب نہیں ہے کہ تمہارے خلاف اس طرح کی، ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون بالکل ذاتی طور پر اس نے اپنا احسان جتلایا کہ کوئی، یعنی تاکہ اس طرف بات نہ آئے تو وہاں تو دو بدو جواب دینا پڑے گا نا، توحید کی دعوت کا جواب کوئی شرک کی دلیل ہوگی تو دے گا نا،
یا اس کے پاس جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا ربکم الاعلی، اس کی کوئی دلیل ہوگی تو دے گا نا. جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بالکل بڑا ہمیشہ سے ظالموں کا طریقہ یہی رہا ہے، میں اور بات کرتا ہوں، سوال کا جواب نہیں دینا، میں اور بات کرتا ہوں. سوال کچھ ہے تو اس نے کہا تو پہلے اپنی اوقات دیکھ، تو ہے کیا، تو دیکھ تیرے کپڑے میرے دیے ہوئے ہیں، تو دیکھ یہ فلاں ہے، یہ بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات کا جواب دیں، اس کے بارے میں بات کریں. نہیں آپ کے پاس کوئی دلیل تو آپ مان جائیں، دلیل ہے تو پیش کریں. لیکن یہ تیسرا طریقہ ہے، نہ دلیل پیش کرنی ہے نہ ماننا ہے، بلکہ بات کو گھمانا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا جب تو لڑکا تھا، لڑکا ہوتے ہوئے ہم نے تمہیں پالا نہیں. اچھا یہاں پہ یہ جو نربکا ہے، ہم نے تمہیں پالا، اس پر بہت بحث کی ہے مفسرین نے بڑی طویل. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فرعون نے یہ کیوں کہا نربکا، ہم نے تمہیں پالا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں نے پالا ہے، ہم نے تمہیں پالا ہے. حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا میں نے تمہیں پالا. اس سے ایک تو ان مفسرین نے دلیل پکڑی ہے جن مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں پلے تھے وہ اور تھا، اور جس کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے یہ اس کا بیٹا تھا. یعنی وہ فرعون ختم ہو چکا تھا، یہ اگلا فرعون ہے. جن لوگوں کی یہ دلیل ہے، جن لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے، وہ یہاں سے ایک دلیل پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وہی والا فرعون ہوتا نا تو پھر وہ کہتا کہ میں نے تمہیں پالا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہم نے تم نے پالا نہیں ہے، یعنی تو ہمارے گھر میں پلا ہے، میرے والد صاحب ہی تھے جس نے تمہیں پالا. وہ گویا وہ علم نربک ہم کہہ کے وہ اپنے آباء و اجداد کو اس میں شامل کر رہا ہے، اور اس سے انہوں نے ایک گویا یہ دلیل پکڑی ہے. لیکن میرے خیال میں مفسرین ہیں اپنا اپنا نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا معنی یہی ہو، یہ ایک نقطہ نظر ہے. لیکن میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. فرعون وہی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جس فرعون کے گھر میں پلے تھے اسی کے گھر میں تھے. نربک عام طور پہ ہم، یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اپنی قوت طاقت کے اظہار کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ہم ایسا کر دیں گے، ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے میں کی بجائے ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے. تو ایسا ہی اس نے فرعون نے کیا، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور مطلب یہ کہ تو ہمارے ہی تو گھر میں پلا بڑا ہے، سارا کچھ ہم نے ہی تو کیا ہے. لہٰذا اس سے یہ کوئی لازمی طور پر دلیل نہیں نکلتی، ایک پہلو تو ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس لیے کہا کہ الم نربک، اس نے ہم نے تمہیں پالا نہیں اس لیے کہا کہ وہ چونکہ اس کے باپ نے پالا تھا. یہ ایک بات، ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے. میں نے عرض کیا لوگوں نے یہاں سے وہ دلیل پکڑی، تو اس نے صرف اپنے عظمت کے اظہار کے لیے نربک فینا ولیدن، اور تمہیں ہم نے پالا نہیں ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اپنے کئی سال تم نے ہمارے درمیان گزارے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے پھر ایک کام کیا تھا، جو بھی کیا تھا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بڑا نہ شکرا تھا تو. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو بڑا نہ شکرا تھا. کافر کافر ہی ہوتا ہے جو ایمان کے مقابلے، مومن کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ معنی ہو سکتا ہے کہ تو ہمارے دین کا کافر تھا. یعنی اس پر بھی یہ دونوں آراء مفسرین کے ہاں متقدمین سے لے کر آج تک موجود ہے کہ فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا انت من الکافرین، کہ تو کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا، تو اس سے مراد وہ کافر جو ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام دین فرعون کے کافر تھے، دین فرعون کے نہ ماننے والے تھے. تو اس نے یہ کہا کہ تو نے ہمارے دین، ہمارے قانون کی نافرمانی کی، اس لیے کہا انت من الکافرین. ہو سکتا ہے.
اور یہ کیا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہی جس کا موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی کہ وہ میرے خلاف انہوں نے ایک فرد جرم عائد کیا ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ایک گناہ ہے، ایک میرے سے جرم ہوا تھا، یعنی ان کے خیال میں. تو وہ جرم کیا تھا کہ میں نے ایک بندہ مار دیا تھا گھونسا مار کے. اب وہ جو فرعون ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پالا اور تو ہمارے گھر میں رہا، ہمارے پاس رہا، لیکن وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے ایک ایسا کام کر دکھایا، چلو جو بھی کیا کام، یعنی بندہ مار دیا ہمارا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے تھا. کافر سے مراد یہاں ناشکری ہے، ناشکرا ہے. کافرین، تو نے ہمارے احسان کی ناسپاسی کی ہے. ہم نے احسان کیا، تمہیں پالا، ہمارے اندر تو رہا. اس لیے کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ زیادہ پرومیننٹ ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے. اس لیے کہ امام طبری وغیرہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ فرعون جیسے اود مت مشرک کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کو ایمان اور کفر کا فرق پتہ ہوگا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگائے گا کہ تو نے ہمارے دین پر یعنی اپنے قانون پر ایمان لانے کے بجائے کفر کا اظہار کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا احسان جتلا رہا ہے نا پیچھے کہ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ناشکرا رہا. تو کفر بمعنی ناشکری کے ہے کہ تو نے ہماری احسان مندی کا بدلہ نہیں دیا. یہ اصل میں وہ کہہ رہا اور پوری اس کی بات یہی تھی. یہاں پہ ایک اور بات، فعلتا فعلتک التی فعلتا، تو نے کام کیا. یہ جو فعلتا کا ہے نا، فعلہ، یہ فا کے اوپر زبر ہے. حالانکہ ہم فعل، کوئی کام ہے اس کے لیے فعل لفظ آتا ہے، کلمہ فعل، لیکن یہاں فعلہ ہے. تو اس کے لیے امام طبری علیہ الرحمہ نے بڑی ایک خوبصورت جو عربیت کے اعتبار سے ایک دلیل دی ہے اور اس کو جوڑا ہے اس کی معنویت اور مقصدیت کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلسل سر انجام دیا جاتا ہو اور ایک اسٹیبلشڈ کام ہو، اس کو فعل کہتے ہیں. اور اگر کوئی کام ایسا ہو جو بالکل کوئی ایک آدھ دفعہ سرزد ہو جائے، وہ کوئی مستقل کام نہ ہو، مستقل طریقہ نہ ہو، بلکہ ایسے ہی کوئی سرزد ہو جائے، تو پھر فا کے نیچے زیر نہیں لاتے بلکہ فا پہ زبر لاتے ہیں. تو اس لیے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے وہ جو ایک کام کیا تھا، یعنی وہ ایک انہونی سی تو ہی تھی. بندہ روز تھوڑی گھونسا مار کے بندہ قتل کرتا ہے. تو گویا یہ فعلہ اور فعل، ان میں فرق یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ بار کوئی بات سرزد ہو جائے تو وہ فعلہ ہوتی ہے، اور جو مستقل کام ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. تو یہ فعل نہیں تھا بلکہ فعلہ تھا، اور اس کو خود فرعون بھی تسلیم کر رہا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، وہ جو کام تم نے کیا تھا تو نے اچھا نہیں کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سارے ہمارے احسان کا تم نے یہ جواب دیا، گویا تو ناشکرا تھا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ناشکرا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے دین فرعون کے ساتھ کفر کیا، کفر کا لفظ نبی کی شان کے خلاف، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کے بارے میں، اگرچہ کلام تو یہ اس کافر فرعون کا ہے، لیکن اس کو بھی یہ سینس کہ ایمان ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے، یہ اس کا کمپیریزن یہ اس سے قرین قیاس نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو. وہ احسان جتلا رہا تھا اور اس نے کہا کہ تو نے ناشکری کی، تو اتنا ہی خیال کر لیتا کہ ہم تیرے بڑے محسن ہیں اور تو نے ہمارا احسان جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا معنی یہی ہے کہ اس نے ناشکری کی. دیکھیں لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، شکر اور کفر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ جب آتا ہے تو ناشکری اس سے مراد ہوتا ہے. واللہ اعلم. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. دیکھو اس وقت کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذا، اس وقت کیا تو تھا میں نے، وانا من الضالين، لیکن یہ خطا ہوئی تھی، میں خطا کاروں میں سے تھا. ضالین، ضال ضل یضل کا معنی گمراہ ہونا ہوتا ہے، راستے سے ہٹ جانا، لیکن ہر جگہ اس کا معنی راستے سے ہٹ جانا نہیں ہوتا، گمراہ ہونا نہیں ہوتا.
اس کا معنی خطا اور نسیان بھی ہوتا ہے، غلطی، بھول، یعنی مجھ سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اچھا، یہ غلطی اس لیے بھی ہے کہ اس نفس واقعہ کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا؟ قتل کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا تو نہیں تھا، کوئی چھری تھوڑی ماری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مارا تھا؟ گھونسا، اور گھونسا قتل کرنے کے لیے مارتے ہیں۔ تاریخ میں کبھی کسی نے کبھی کسی کو گھونسا مارا ہو اور اس کا ارادہ قتل کا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ فَعَلْتُهَا اِذًا، ہاں اس وقت کیا تو تھا، لیکن یہ بھول تھی، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ میں خود حیران ہوں، گویا موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو گھونسا اور وہ مر گیا، تو یہ بعد میں پتا چلا کہ گھونسے سے ہی مر جائے گا، مجھے پتا ہوتا تو میں نہ مارتا۔ یہ ہے بھول۔ کوئی مریل سا ہوگا کہ اس کو ایک ہی لگی اور بس مر گیا، تو مجھے پتا ہوتا تو میں نہ کرتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھول ہوگی جو میں نے گھونسا بھی مارا اس کو، حالانکہ قتل نہیں کیا میں نے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہاں میں جب گمراہ ہوا کرتا تھا تب میں نے یہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی گمراہ نہیں ہوتا، نبی اللہ کا نبی ہے، اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں تم سے فرار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی، اس نے چونکہ ایک بات نئی چھیڑ دی تھی، نئی کہانی چھیڑ دی تھی، بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بات کا جواب دے، اس نے کہا جی ہم نے تم پر احسان کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو قتل ہوا تھا وہ میں نے قتل تھوڑی کیا تھا، وہ تو بھول ہو گئی، میں تو گھونسا بھی نہ مارتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اس طرح سے ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں چلا گیا تھا، یہاں سے فرار ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے تم سے ڈر لگا، جب تم سے مجھے خوف لاحق ہوا۔ ظاہر ہے انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، آپ کو پتہ چلا تو آپ چلے گئے۔ تو جب مجھے آپ لوگوں سے خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرا تو میں پھر اس ڈر سے چلا گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پورے واقعے کو جلدی سے لپیٹ کر، جس کو وہ جرم بنا کے پیش کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یوں لپیٹا۔ اس نے کہا وہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، گھونسا بھی کبھی کسی نے قتل کرنے کے لیے مارا ہے، وہ تو ایسے بھول ہو گئی تھی، اور میں اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے مر جانا تو میں وہ بھی نہ مارتا۔ انا من الضالین، میں تو خطا کاروں میں سے، اور بھول گیا جو گھونسا بھی مارا۔ پھر میں یہاں سے چلا گیا، مجھے ڈر لگا کہ تم لوگ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن وہاں جا کے ہوا کیا ہے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسول بنا دیا، رسولوں میں سے بنا دیا۔ اب میں آیا ہوں، میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، ایک قوت فیصلہ عطا کی ہے۔ حکم کا معنی قوت فیصلہ بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسول بنا کے بھیج دیا۔ اور یہ جو احسان تو میرے اوپر جتلا رہا ہے نا کہ جناب میں نے پالا تمہیں اپنے گھر میں اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ بھی پتہ کیوں ہوا ہے؟ ان عبدت بنی اسرائیل، وہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ تو نے ساری بنی اسرائیل کو تو غلام بنایا ہوا تھا۔ اگر تو نے ان کو غلام نہ بنایا ہوتا تو میری ماں کو یہ ضرورت نہ پیش آتی کہ وہ مجھے صندوق میں، لکڑی کے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیتی۔ میری ماں بیچاری ڈری کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دے، تو اس نے صندوق میں ڈالا، دریا میں گیا، دریا تیرے گھر لے آیا۔ تیرے گھر میں جو میں پلا ہوں اصل میں قصور تیرا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، تو احسان میرے اوپر جتلا رہا ہے، ساری ہماری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، اور اس ظلم کو جو تو ظلم کر رہا تھا، اور اس ظلم کی وجہ سے تیرے گھر میں مجھے پلنا پڑا، اور تو اس کو میرے اوپر احسان جتلا کے کہہ رہا ہے۔ تلک نعمت، یہ تو احسان ہے، تمنھا علیہ، جو تو میرے اوپر جتلا رہا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، اس کی وجہ بھی تیرا غلام بنا دینا تھا، بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس کی ساری بات کو، دیکھیں مناظرے کا علم بھی سیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور قرآن سے۔ اس نے کٹ حجتی کی، بات کا رخ موڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پوری بات کا ذرا سی دیر میں خلاصہ کر کے واپس اپنی بات پر پھر آ گئے کہ ٹھیک ہے وہ ہوا تھا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی تھا، مجھے تو پتا ہوتا تو میں گھونسا بھی نہ مارتا، وہ مرا گھونسے سے ہے، کوئی میں نے قتل کرنے کے لیے خنجر تھوڑی استعمال کیا تھا۔ انا من الضالین، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو ماروں گا تو مر جائے گا۔ ہو گیا، میں یہاں سے چلا گیا، بات ختم۔
وہاں اللہ کریم نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے، میں آ گیا ہوں رسول بن کے۔ اب اس کو کوئی اور سمجھ نہ آئی ہے وہ کیا کہے، لہذا اب اگلا حربہ دیکھیں، وما رب العالمین، قال فرعون وما رب العالمین۔ اس کا حربہ مان نہیں رہا، آگے سے سوال جڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی طریقہ ہوتا ہے منحرفین کا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں، وہ اس میں سے سوال نکالتے ہیں۔ یہ اگلا حربہ استعمال کر رہا ہے، وما رب العالمین، بتاؤ تیرا رب کیا ہے۔ اچھا یہ من نہیں کہا اس نے، من رب العالمین نہیں کہا، ما کہا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، یہ پوچھنا چاہیے تھا نا، اس نے کون نہیں کہا، کیا ہے، وما رب العالمین۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس نے بڑی حقارت سے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ تیرا رب العالمین ہے کیا۔ لہٰذا ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے استکبار کا اظہار یہ کیا، وما رب العالمین، اور تیرا رب جہانوں کا رب ہے کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے حقیقت جاننا چاہی کہ اس رب کی حقیقت بتاؤ، وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کی معرفت بتاؤ، مجھے حقیقت بتاؤ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ما کسی چیز کی حقیقت پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عربوں میں بھی اس طرح کے نظائر ملتے ہیں کہ وہ ہمیشہ من انتم نہیں کہتے تھے، بعض اوقات سوال پوچھتے تھے من ما انتم، اور من انتم اور ما انتم یہ سوال کی سینس ڈیفرنٹ ہے۔ جب وہ پوچھتے تھے من انتم تو اس کا مطلب ہوتا تھا تعارف کرواؤ، آپ لوگ کون ہیں۔ ما انتم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری اوقات کیا ہے، حقیقت بتاؤ اپنی۔ لہٰذا جب اس نے یہ کہا ہے وما رب العالمین، کہ یہ جس کو تم کہتے ہو کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ تمہارا رب العالمین ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسپیسیفکلی رب کی ذات کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن لیجئے، قال رب السماوات والارض وما بینہما۔ سوال ذات کا تھا، جواب صفات کا ہے۔ سوال ذات کا ہے، جواب صفات کا ہے۔ کیوں؟ ذات کا عرفان انسانی بس کی بات ہی نہیں، لہذا پہچاننا ہے تو صفات کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ کون رب، رب العالمین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سماوات اور ارض، آسمانوں اور زمین اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا۔ سب کا پالنے والا کا مطلب پتہ ہے، رب دو معنی ہوتے ہیں، ایک مالک، رب کا معنی مالک، اور دوسرا معنی پالنے والا، سسٹینر، روزی دینے والا۔ سسٹینر پالنے والا وہی ہوتا ہے جو روزی دیتا ہے۔ لہذا وہ صرف رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں، زمین اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کا مالک بھی ہے، ان کو پالتا بھی ہے۔ اور پالنا کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو یوں پروان چڑھانا، اس کو نشو و نما دینا کہ اس کی لمحہ 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 اس کی پوری نگرانی کر کے الی حد التمام اس کو پرفیکشن تک لے جانا، یہ ربوبیت ہوتی۔ تو رب جب ساری کائنات کا رب ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سورج بھی اس نے بنایا ہے، چاند بھی اس نے بنایا ہے، دن رات بھی اس نے بنائے ہیں، آسمان زمین اس نے بنایا ہے، اس دنیا کی ہر چیز بنائی بھی اس نے ہے، اس کا نظام بھی اس نے بنایا ہے، اس کو سسٹین بھی وہی کرتا ہے، اس کو پالتا بھی وہی ہے، اس کا نظام، اس کی تدبیر، مدبر کائنات بھی وہی ہے۔ لہٰذا یہ کائنات کو پیدا کرنے والا وہی سوال ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا۔ شروع میں دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ کون رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آگے پھر صفات کیا بیان کی ہیں؟ جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وہ رب۔ آسمان کو چھت، زمین کو بچھونا، یا اس طرح کی جتنی یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ چاند ستارے کس نے بنایا، سورج چاند یہ سب کچھ کس نے بنایا، یہ کبھی فرعون کو خیال نہیں آیا تھا کہ میں کہوں کہ میں نے بنایا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تاریخ انسانی میں آج تک کسی بڑے سے بڑے توحید کے دشمن کو بھی یہ خیال نہیں آیا اور کبھی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا۔ انا ربکم الاعلی کہہ کے وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ یہ آسمان میرا ہے، سورج میں نکالتا ہوں، یہ میں فلاں یہ کرتا ہوں، تو نمرود کی بھی تو اسی وقت ہوا نکل گئی تھی نہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے سورج کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے بن جاؤ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ کا ہے۔ وہ رب جو ہے سماوات کا، آسمانوں کا، زمین کا اور درمیان میں جو کچھ ہے اس سب کا وہ رب ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جواب کیا دے۔ اب دیکھیں یہ مناظرہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، مخاصمہ ہو رہا ہے، تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو بدو بات ہو رہی ہے، تو اب اس نے ایک دم توجہ جو ہے وہ درباریوں کی طرف کر لی۔ قال لمن حولہ، وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے نا ان کی طرف دیکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے توجہ ہٹا کے درباریوں کی طرف توجہ کی اور ان کو کہتا ہے الا تستمعون، اور سن رہے ہو، سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جواب کوئی نہیں، اب ان کو شامل کر رہا ہے کہ یار کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی دلیل تم بھی بتا دو۔ الا تستمعون، سن نہیں رہے، یعنی گویا اس کے اس حربے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ لاجواب ہو چکا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دے سکا، درباریوں کی طرف توجہ کی، الا تستمعون، سنتے نہیں ہو، یہ بھی استماع ہے، سماع نہیں ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی۔ استماع کا مطلب توجہ سے سننا، پوری کان لگا کے سننا، سن رہے ہو؟ الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اگر سنتے ہو تو پھر جواب دو تم بھی۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی اور اس کی اس بے توجہی سے کوئی موسیٰ علیہ السلام متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا کہ اس نے گفتگو میں اپنے درباریوں کو شامل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی شامل کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے درباریوں کو کہا کہ وہ جو رب العالمین ہے نا، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے سب کا، اور تمہارے ما قبل کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو بدبخت فرعون کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو جب تمہارے آباء و اجداد تھے اس وقت یہ رب صاحب کہاں تھے؟ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب ہوں، اگر یہ رب ہے تو یہ صرف تمہارا ہی ہے نا۔ تو آباؤکم الاولین جو پہلے گزر گئے اس وقت تو یہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب وہ بغیر رب کے آ گئے تھے، ان کا بھی ایک رب تھا۔ لہٰذا رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے، بعد میں آنے والوں کا بھی رب ہے، اور یہ جو کٹ حجتی کر رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، گویا یہ بات کہہ کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھا دیا کہ یہ جو فرعون ہے یہ کس قدر جھوٹا آدمی ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب یہ اگلا حربہ ہے کہ جب کوئی بات نہیں بنی، احسان جتلا دیے، توجہ ہٹا دی، سب کچھ کر دیا، کچھ نہیں بات بنی، تو اب ذاتیات پہ اتر آؤ، ذاتی حملہ۔ یہ تو من بندہ ہی ٹھیک نہیں لگتا، ٹھیک ہے، بات جو مکالمہ ہو رہا وہ نہیں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم
فرعون کہتا ہے کہ اب جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بلیغ خطبہ، دعوت ہو توحید کی، نام ہو اللہ کا، دل میں اللہ کی رضا مقصد ہو، اور کہنے والا، دعوت دینے والا اللہ کا نبی ہو، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ لہذا وہ خوف زدہ ہوا کہ یہ تو لے دے گیا ان کو بھی، اس نے تو شامل ان کو کیا تھا کہ یہ کوئی دلیل دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس توجہ کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیا، اور لہٰذا اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور کہتا ہے یہ تو ویسے ہی مجنون ہے۔ اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ رسول ہوں، یہ جو بھیجا گیا ہے لمجنون، یہ تو کوئی، مجھے تو ویسے ہی کوئی لگتا ہے مجنون ہے، اس کا تو دماغ چلا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کی بات قابل التفات نہیں ہے۔ یہ ہے حربہ ہمیشہ، جس کی بات کا جواب نہ ہو اس کی ذات پر الزام لگا دو، اور یہی ہمیشہ لوگ کرتے آئے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر ہار کیا ماننی تھی، موسیٰ علیہ السلام تو گئے تبلیغ کرنے کے لیے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار بھی نہیں کی، بلکہ اپنے خطبے کو جاری رکھا۔ فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب بھی ہے، اور جو کچھ درمیان میں اس کا رب بھی وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، مجھے مجنون کہہ رہے ہو، تمہیں عقل ہے؟ ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے، تم کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہو، تو یہ سوچ لو مشرق مغرب کا رب بھی وہی ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ بس پھر جب کوئی جواب نہیں آیا تو اگلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی طاقت استعمال کریں۔ تو اگر تم میری بات نہیں نہ مانتا، قال، فرعون نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم میرے علاوہ کوئی اور الہ بناتا ہے نا، تو پھر سوچ لے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، پھر اب خطرناک نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ خطرناک نتائج کیا ہیں؟ لَأَجْعَلَنَّكَ، میں بنا دوں گا لازماً تجھ کو، من المسجونین، قید کیے ہوئے لوگوں میں سے، قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا میں تمہیں قید کر دوں گا، قید کر دوں گا یہ چھوٹی دھمکی ہے۔ میں یوں سمجھو کہ آج کے بعد تمہارا حشر پھر ان کے ساتھ ہوگا جو جیل میں سڑتے رہو گے ہمیشہ ہمیشہ، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ڈال دوں گا اور یہ سزا ہمیشہ کے لیے دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھا، ظاہر ہے سپر پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور حالات، ماحول گرم ہو گیا۔ اس گرمی ماحول میں کیا کیا جائے؟ وہ غصے میں آ گیا ہے، جواب اس کو نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، فرعون ہے، کافر ہے، بدبخت ہے، سب کچھ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، جن کو اللہ نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ سختی کی بات اس کے ساتھ کرنی نہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو انتہائی نرمی سے کرنی ہے، ہو سکتا ہے مان جائے، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے۔ اب وہ تو غصے میں آیا بیٹھا تھا، طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ غصے میں آیا تھا، تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام میں غصہ کرتے تو بس کام تو خراب ہو گیا تھا، نہیں، غصہ نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی لطیف انداز میں بات فرمائی، قال اولو جئتک بشیء مبین، اچھا تو مجھے اتنی سخت سزا دے گا، میں اگر تیرے پاس کوئی نشانی لے آؤں، کوئی واضح نشانی تجھے دے دوں، پھر بھی تو کرے گا؟ یعنی تو اس طرح کا کام پھر بھی کرے گا، مجھے پھر بھی سزا دے گا؟ اولو جئتک بشیء مبین، میں اگر تیرے پاس کوئی بہت واضح ثبوت لے کے آؤں، واضح چیز لے کے آ جاؤں، پھر بھی تو کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ غصے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی نرمی سے کہا کہ میں اگر کوئی تیرے پاس کوئی خوبصورت بہترین ثبوت، واضح ثبوت لے آؤں تو پھر بھی کرے گا؟ اب اس کی غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، کہتا ہے اچھا لاؤ، قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، اچھا کوئی ہے تیرے پاس نشانی بھی ہے، لاؤ پھر اگر کوئی ہے، فأت بہ، لاؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا، واقعی تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو لاؤ۔ پر اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانی فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ اپنا عصا پھینک دیا،
فالقا عصا، وہ پھینکا تو فاذا ہی ثعبان مبین، اور وہ بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں پہلے بات ہو گئی تھی، ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے۔ حیہ چھوٹا سانپ ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سانپ بنتا تھا اس کو حیہ بھی کہا گیا قرآن نے، حیۃ تسعیٰ، تو وہ بہت تیزی سے پھرتیلا بھاگنے والا، اور ثعبان بھی کہا ہے بہت بڑا اژدہا۔ تو جو بہت بڑا اژدہا ہے وہ سست ہوتا ہے، اور جو پھرتیلا سانپ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ بنتا تھا نا عصا، وہ تھا بھی بہت بڑا اور پھرتیلا تھا چھوٹے سانپ کی طرح۔ تو بعض نے تو لکھا ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا نا تو اتنا بڑا اژدہا تھا، اس نے یوں کر کے منہ کھولا تو وہ کوئی 80 فٹ کا اس کا دھانا کھلا، یوں، اتنا بڑا۔ تو وہ اب فرعون، اس کے درباری، اس کا پورا دربار کہتے اوپر چھت تک جا کے اس کا منہ لگا، تو یہ اٹھ کے بھاگ گیا، اور اس نے شور مچایا، وہ ایسے تھا کہ جیسے وہ تو ہڑپ ہی کر لے گا۔ تو یہ بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اس نے کہا کہ یار اس کو بند کرو، میں مانتا ہوں تیری بات، تو اس کو تو بند کرو۔ تو پھر یہ بات بعض مفسرین لکھی ہے، لیکن کوئی اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، غیر مستند بات ہے، کوئی سند کوئی نہیں ہے اس کی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ بہرحال اللہ کی شان ہے، ایک معجزہ تھا، اور ہو بھی سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں جو اس کے بعد والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں رسیاں، ہزاروں لاٹھیاں وہ جو بعد میں جادوگر لے کے آئے تھے سب کو ہڑپ کر گیا۔ تو اتنا بڑا دھانا اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا تھا، یہ ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ وہ واقعتاً ایسا تھا۔ بہرحال دوسری نشانی بھی انہوں نے دکھا دی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ انہوں نے بغل سے نکال کے کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ہے۔ یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دکھا دی۔ گفتگو وہاں پہ وہ جو ماحول ہے دعوت کا وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔